جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر فرینڈس، پہلے تو ان دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے۔ تو آج جو ہے ہم ڈسٹنگوش کریں گے ڈائیورس، خلا، مبارات اور ڈیسولوشن آف میرج، یعنی طلاق، خلا، مبارات اور تنسیخ نکاح کے مابین کیا فرق ہے۔ تو طلاق جو ہے یہ شرعی حق ہے ہسبینڈ کے پاس کہ اگر وہ اس آپشن کو اویل کرے تو وہ میرج کو ختم کر سکتا ہے بائی وے آف پروناؤنسنگ طلاق۔ اور جو خلا ہے یہ آپشن ہے اویلیبل ٹو وائف کہ اگر وہ سمجھے کہ ایسے سرکمسٹانسز ہیں کہ اس کا کنٹینیو کرنا ٹو دس میرج بانڈ از ٹوٹلی امپاسبل، کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس آپشن کو وہ اویل کرتی ہے، کر سکتی ہے، یہ اس کے پاس آپشن ہے۔ اور مبارات وہ آپشن ہے جس میں ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے یہ فیصلہ، علیحدگی کا فیصلہ، ایک دوسرے کو چھوڑنے کا، ایک دوسرے کو الگ ہونے کا فیصلہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کرتے ہیں۔ یعنی اگر فیصلہ میوچلی انڈرسٹینڈنگ سے اگر کیا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف نے ٹو لیو اپارٹ فرام ایچ ادر، تو یہ مبارات ہوگی۔ اور اگر کورٹ سے رجوع کرتی ہے خاتون اور وہ میرج کو ڈیزالو کرواتی ہے تو یہ پھر ڈیسولوشن آف میرج اس کو کہتے ہیں۔ اس کے لیے خاتون جو ہے اس کے پاس انٹائٹلمنٹ ہے کہ اگر سرٹن سرکمسٹانسز ایگزسٹ کرتے ہوں، کنڈیشنز موجود ہوں، تو وہ سیکشن 8 کے تحت 8 آف مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے تحت وہ رجوع کر سکتی ہے فیملی کورٹ سے فار دی ڈیسولوشن آف میرج۔ اور خاتون جو ہے اس ڈسٹرکٹ کی فیملی کورٹ میں سوٹ فائل کر سکتی ہے ٹو ڈیزالو ہر میرج، جس ڈسٹرکٹ میں اس کی رہائش ہو۔ یعنی اس وقت ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم جس وقت وہ سوٹ فائل کر رہی ہے، اس وقت جس بھی ڈسٹرکٹ میں اس کی رہائش ہے اس ڈسٹرکٹ کی فیملی کورٹ سے وہ رجوع کر سکتی ہے۔ تو اب ذرا کمنگ بیک ٹو دی خلا اینڈ مبارات، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مزید اس کی جو ایکسپلینیشن قانون میں موجود ہے کہ خلا جو ہے یہ تو آپشن ہے ود دی وائف کہ وہ اس کو ایکسرسائز کرے ود دی ایکسٹریم سرکمسٹانسز۔ اور فرق کیا ہے؟ دیر از اے ڈفرنس بٹوین خلا اینڈ مبارات، and the main distinction between a khula and mubarat is that in the former the aversion is on the side of the wife۔ یعنی جو پہلا حصہ ہے، ایک حصہ ہے خلا اور دوسرا ہے مبارات، یعنی جو پہلا حصہ ہے خلا کا یہ آپشن انیشیٹ کی جاتی ہے، یا اس کو آپٹ کیا جاتا ہے بائی دی فیمیل، تو وائف اس کو آپٹ کر کے تو راستے الگ کرتی ہے، شوہر سے وہ مطالبہ کرتی ہے کہ جی مجھے فارغ کر دیا جائے، اینڈ شی ڈیزائرز اے سیپریشن بٹ ان دا لیٹر دی ایورژن از، یعنی دوسرا جو حصہ ہے اس میں ایک دوسرے سے الگ ہونا، یہ جو ویڈنگ بانڈ ہے، ٹائی ہے، اس کو ختم کرنا، جو دوسرا حصہ ہے جس کو مبارات کہتے ہیں یا مبارات بھی کہتے ہیں،
اپنی اپنی پروننسیشن ہے، جس طرح آپ کو کنوینئنٹ لگے کر لیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میوچل کنسنٹ سے وہ اس ٹائی کو توڑتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف، یا ختم کرتے ہیں. تو اینڈ بوتھ سائڈس ڈیزائر سیپریشن، یعنی مبارات میں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں وہ سپریشن اختیار کر لیتے ہیں. دونوں خواہشمند ہوتے ہیں کہ یہ سلسلہ فردر چلانا ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اس آپشن کو آپٹ کرتے ہیں. سیکنڈلی ان ڈائیورس بائی خلا، یعنی یہ ڈائیورس کی ہی اقسام ہیں، لیکن ان کے الگ الگ اپنے ان کے معنی، الگ ان کا طریقے ہیں. جو اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان ڈائیورس بائی خلا سم کنسیڈریشن مسٹ بی گیون بائی دی وائف ٹو دی ہسبینڈ فار ہر ریلیز فرام دی میریٹل ٹائی، یعنی شادی شدہ جو بندھن، شادی کا جو بندھن ہے، اس سے نکلنے کے لیے وہ ہسبینڈ کو کچھ کنسیڈریشن وہ پے کرتی ہے. اس کے اوپر ججمنٹ ہے PLD 1964 سپریم کورٹ، پیج ہے 450. ان فیکٹ این آفر فرام دا وائف، یہ ایک پیشکش ہوتی ہے وائف کی طرف سے فار ہر ریلیز آن پیمنٹ آف کمپنسیشن، یعنی وہ ایک طرح کے ایک معاوضہ جو ہے وہ پیش کرتی ہے اپنی ریلیز کے لیے کہ میں اس بندھن میں مزید نہیں رہنا چاہتا. وائف لیونگ ڈاور ان لیو آف خلا، وائف کیا وہ کنسیڈریشن پے کرتی ہے؟ وہ ڈاور جو ہے، وہ جو حق مہر ہے، اس کو وہ اس سے ودرا کرتی ہے، سرنڈر کر دیتی ہے. اسٹیٹ still entitled for the maintenance of the period she was in the wedlock of her husband، لیکن وہ جو نان نفقہ ہے، جو خرچہ ہے اس کی پھر بھی وہ حقدار ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بھی ججمنٹ ہے 2002 CLC 1838. طلاق ان فارم آف مبارات یا مبارت از irrevocable، اور اگر مبارت کی آپشن جو ہے یا مبارات کی آپشن جو ہے اس کو آپٹ کریں ہسبینڈ اینڈ وائف، تو طلاق کی یہ جو قسم ہے یہ irrevocable ہے. ٹو سچ اے کیس application for cancellation or revocation to chairman and issuance of cancellation certificate is incompetent، یعنی اگر انہوں نے مبارت کی آپشن ایکسرسائز کر لی ہے تو پھر ان کی جو درخواست ہے کہ وہ کینسل کر دیں، چیئرمین کو، ثالثی کونسل کے چیئرمین کو اگر رجوع کرتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کہ وہ جو سرٹیفکیٹ ہے طلاق کا اس کو وہ کینسل کریں، تو یہ درخواست اب کمپیٹنٹ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ irrevocable ہے. یہ جو قسم ہے طلاق کی، اس کے اوپر بھی ججمنٹ ہے 2002 MLD 778. طلاق جو ہے، طلاق از اے ڈائیورس which is pronounced by the husband, whereas مبارت is a طلاق effected by mutual consent of parties, and khula is dissolution of marriage through court. نہیں جی، اب یہ پوری جو اقسام ہیں جس کو ہم سمجھنا کوشش کر رہے ہیں اس مختصر سی ویڈیو میں، وہ اس سنٹینس میں ایکسپلین کر دی گئی ہیں کہ طلاق ڈائیورس ہے جو پروناؤنس کی جاتی ہے ہسبینڈ کی طرف سے، اور جو مبارت ہے یہ طلاق ہے افیکٹڈ بائی میوچل کنسنٹ آف پارٹیز. یہ اس آپشن کو آپٹ کیا جاتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کی میوچل کنسنٹ کے ذریعے. اینڈ خلا از ڈیزولوشن آف میرج تھرو کورٹ، جو خلا ہے اس کو کورٹ کے ذریعے اس کو ایگزیکیوٹ کروایا جاتا ہے. عورت جو ہے وہ ڈیزولوشن آف میرج آن دا بیسس آف خلا وہ کورٹ سے بھی رجوع کر سکتی ہے. بعض حالات میں ایسے ہوتا ہے
کہ ہسبینڈ جو ہے وہ رضامند نہیں ہوتا خلا کے ذریعے وہ اس جو بندھن ہے شادی کا توڑنے کے لیے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ گھر بس جائے، تو ایسی صورت میں پھر خاتون وہ رجوع کرتی ہے فیملی کورٹ سے فار دی ڈیسولوشن آف میرج۔ اب میں یہاں پر گزارش کرنا چاہوں گا اپنا پرسنل جو میرا تجربہ ہے، جو میں نے دیکھا ہے ان مائی لائف، میں نے ان میں سے کسی بھی آپشن کو اویل کرتے ہوئے کپل کو، ہسبینڈ اینڈ وائف کو، میں نے کبھی بھی مطمئن سیٹسفائی میں نے تو نہیں دیکھا۔ سب کی زندگی میں یہ پچھتاوا ہی رہا ہے، چونکہ جب آپ بطور ہسبینڈ اینڈ وائف ایک شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے تو ہیں کہ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ کے ڈفرینسز ہوتے ہیں، جب آپ کے اختلافات ہو جاتے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جی بس یہ کہنے سے جو ہے یہ تعلق ختم ہو جائے گا، اور اٹ از سو ایزی۔ یہ سمجھنے میں ایسے لگتا ہے اس وقت، چونکہ آپ زیر اثر ہوتے ہیں غصے کے، ایگریشن کے اور جذبات کے زیر اثر ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ ایسے لگتا ہے، مگر ایسے ہے نہیں۔ آپ کو یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ پوری زندگی ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو ہانٹ کرتا ہے اور بچوں کو بھی ہانٹ کرتا ہے۔ ہمیشہ سفر کرتے ہیں پوری لائف ہسبینڈ اینڈ وائف بوتھ، اور انہیں ریگریٹ رہتا ہے۔ جب بھی وہ آنیسٹلی اگر اینالائز کریں اپنے سرکمسٹانسز کو، تو ہمیشہ انہیں اس چیز کا پچھتاوا رہے گا، پچھتاوا محسوس ہوگا، وہ ریگریٹ فیل کریں گے، چونکہ اس کی جو روٹس ہیں وہ بہت ڈیپ ہوتی ہیں، کہ وہ چونکہ آپ کے بچے ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ میں عدالتوں میں دیکھتا ہوں وائفز کو، خواتین کو، انہوں نے بچوں کو انگلی لگایا ہوا ہوتا ہے تو وہ جناب بھاگم بھاگ کورٹ پہنچی ہوتی ہیں، چونکہ بچوں کے باپ نے، ان کے سابق ہسبینڈ نے درخواست دی ہوتی ہے فار دی وزیٹیشن آف چلڈرن، تو وہ ان سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو عدالت نے حکم دیا ہوتا ہے، تو اب وہ بچوں کو لے کے تو عدالت پہنچ رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات ساتھ بچوں کی نانی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے کہنے کے تو بڑا آسان ہے، بٹ یہ بہت انکنوینئنس کی بات ہے۔ تو اس لیے خدا را جب بھی کوئی ڈفرینسز آپس میں ہوں، اختلافات ہوں، تو ان کو تحمل مزاجی سے سیٹل کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ریکنسائل کرنے کی کوشش کریں۔ ادروائز یہ جو آپشنز جن کے اوپر آج ہم نے بات کی ہے، یہ کر رہے ہیں، یہ راستہ بڑا طویل ہے اور اس کے بڑے دور رس اور بھیانک نتائج ہوتے ہیں، جو ساری زندگی آپ اس کو فیس کرتے ہیں، بھگتتے ہیں۔ تو اس میں سفر اور کسی نے نہیں کرنا، اس میں سفر ہسبینڈ اور وائف نے کرنا ہے۔ تو اس لیے چونکہ دو لوگ ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں، جب وہ شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کی مختلف ہوتی ہیں، ان کی پسند ناپسند مختلف ہو سکتی ہے، ان کی عادات اطوار مختلف ہو سکتی ہیں، فیملی رسم و رواج ٹریڈیشنز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایڈجسٹ کریں، اور یہ ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں زیادہ شادیاں کامیاب ہی رہتی ہیں، بہت کم ہوتی ہیں جو ناکام ہوتی ہیں۔ اس میں زیادہ تعداد ان کی ہوتی ہے جو پسند کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ زیادہ فیل ہوتی دیکھی ہیں۔ اچھا، اس میں نے یہ بھی دیکھا ہے، نوٹ کیا ہے، حالانکہ یہ الٹ ہونا چاہیے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پڑھے لکھے کپل ہیں ان میں ڈائیورس کا ریشو زیادہ ہے، خاص طور پہ جو خواتین زیادہ پڑھی لکھی ہیں ان میں ڈائیورس کا ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کی ایگو بڑی ہوتی ہے، انا زیادہ بڑی ہوتی ہے، آپ جو ہے اس کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔
اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف خواتین کا فالٹ ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے، آدمی کی طرف سے بھی بعض اوقات ہوتا ہے اور بعض اوقات وائف کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ تو میں دونوں کو کہہ رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے ایڈجسٹ کریں، اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیر ہے۔ اور وکلاء صاحبان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ آپ کے پاس اگر کلائنٹ رجوع کرے فار دی ریزولوشن آف میرج، تو اس کو بالکل چٹ پٹ اس کو فیصلے کی طرف نہ لے جائیں، اس کو تھوڑا ڈیلے کریں تاکہ پارٹیز کو ٹائم مل جائے، شاید وہ ری تھنک کر لیں، وہ ریکنسائل کر لیں، ان کو موقع مل جائے ایک دوسرے کے ساتھ۔ چونکہ جس وقت کلائنٹ آتا ہے وکیل کے پاس، خاتون آتی ہے عام طور پہ ڈیزولوشن آف میرج کے لیے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر جذبات اور اینگر، ایگریشن، غصہ غالب ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اتنی ہیٹرڈ ہوتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ابھی میں جو ہے ختم کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس کے جو نتائج ہیں وہ اس وقت اس کے پیش نظر نہیں ہوتے، وہ جب یہ معاملات ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے کتنے بھیانک نتائج تھے، کاش یہ سٹیپ نہ اٹھایا ہوتا۔ اور کئی کیسز میں تو یوں دیکھا ہے کہ ایک خاتون نے دیکھا کہ یہ پراپر ہسبینڈ نہیں ہے تو اس نے اس سے ڈائیورس لے لی اور اس نے دوبارہ شادی کسی اور سے کر لی۔ بعد میں اس سے ریئلائز ہوا کہ یہ تو اس سے بدتر ہے اور وہ پہلے والا جو ہے وہ تو بہت درجے بہتر تھا۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کمی بیشیاں ہیں وہ انسان میں ہے، مکمل انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کی غلطی کوتاہیاں اور ایک دوسرے کی کمی بیشیوں کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کریں، تو اس رشتے کو بچائے رکھیں، اس میں عافیت